السلام علیکم دوستو، چند دنوں پہلے ہم نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 اپلوڈ کیا تھا جس پر ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا، تو بہت سارے لوگوں کے اصرار سے آج ہم نے اس ویڈیو کا پارٹ 2 اپلوڈ کیا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 1 دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو آج کی ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ نمبر 5، ڈمپلز آن گولف بالز۔ دوستو، آپ میں سے اکثر لوگ گولف کھیلتے ہوں گے اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ گولف بال پر یہ ڈمپلز بنے ہوتے ہیں۔ ہر گولف بال پر کم از کم 500 ڈمپلز بنے ہوتے ہیں۔ پہلے گولف بال بالکل ہموار تھے، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ گالف کھلاڑیوں کو آزمائشی اور غلطی سے یہ احساس ہوا کہ پرانی گیند بہترین خصوصیات والی تھی جو کہ پٹے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ برسوں تک وہی پرانی گیندوں کا استعمال کرتے تھے۔ نمبر 4، اسٹرپس آن ہیڈ فون جیکس۔ دوستو، آپ نے ضرور نوٹس کیا ہوگا کہ تمام ہیڈ فون جیکس پر 2 یا 3 اسٹرپس ہوتے ہیں۔ یہ محض سجاوٹ کے لیے نہیں بنے ہیں۔ ہر اسٹرپس سے ہیڈ فون پر جانے والی تاریں ہوتی ہیں، اور اگر وہ وہاں نہ ہوتے تو آپ کو صرف ایک ہیڈ فون سے آواز سنائی دیتی تھی۔ نمبر 3، ریجڈ ایج آف کوائنز۔ سکوں کے کناروں پر جہری 16ویں صدی کے اوائل میں نمودار ہوئی۔ اس وقت لوگ اکثر بکنے والے سکوں سے قیمتی دھات کی تھوڑی مقدار کاٹ دیتے اور پھر وہ خراب شدہ سکے پوری قیمت کے ساتھ جاتے تھے۔ اس مشق کا مقابلہ کرنے کے لیے ریڈنگ کے نام سے مشہور ایک خاص عمل متعارف کرایا گیا۔ اس میں سکے کے کناروں پر جہری کی ایک قسم کا نقشہ تیار کیا گیا تھا تاکہ یہ دیکھنا آسانی ہو کہ کسی سکے میں چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے یا نہیں۔ نمبر 2، ہول ان پین کیپس۔ دوستو، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ پین کو خشک ہونے سے روکنے کے لیے بال پوائنٹ کے کیپ میں سوراخ کیا گیا ہے، یا یہ کہ دباؤ کا توازن برقرار رکھنے کے لیے جو قلم کو رسنے سے روکتا ہے۔ اس کی اصل وجہ اس سے کہیں زیادہ سیدھی ہے۔ اس کا مقصد دم گھٹنے کے خطرے کو کم کرنا ہے۔ اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو منہ میں چباتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک چھوٹا بچہ پین کے کیپ کو چبا رہا ہو اور اس کا گلا گونٹ رہا ہو تو یہ سوراخ ان کی ہوا کی راہ کو مکمل طور پر بند ہونے سے روکتا ہے تاکہ سانس لینے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ نمبر 1، لٹل ڈسک انڈر دا لڈ ان پلاسٹک بوٹل۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی ان میں سے کسی کو آزما کر دیکھا ہے کہ آپ کی بوتل اب بھی ٹھیک ہے؟ تب وہ ممکنہ طور پر کس مقصد کی خدمت کر سکتے ہیں؟ وہ ایک مہر بنانے کے لیے اس بوتل میں موجود ہے، جو اس بوتل میں ہر چیز کو برقرار رکھتا ہے، لیکوڈ اور کاربونیش دونوں کو۔ اس کے بغیر یہ سوڈا کسی بھی وقت میں فلیٹ ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے دے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔